باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات گرامی جنہیں مالک کی کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ ناظرین، آج مختصر سے وقت میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ خودکشی کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے آئے روز ایسے معاملات پیش آتے ہیں، اور روزانہ اخبارات کے اندر اور خبروں میں کہیں نہ کہیں یہ خبر آتی ہے کہ فلاں بندے نے خودکشی کر لی ہے۔ آج اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ ہمیں اس گناہ کی سنگینی کا علم ہو جائے کہ جس کو شاید ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے کو عام سی بات ہے۔ اگر کسی کے اوپر تھوڑی سی بھی آزمائش آ جائے، اس آزمائش کے نتیجے میں بندہ گھبرا جاتا ہے، حالانکہ آزمائش سب پہ آتی ہے، آزمائشیں سب پہ آتی ہیں۔ آزمائش اس دنیا میں اللہ کے ماننے والوں پر بھی آتی ہے اور کفار مشرکین پر بھی آتی ہے۔ چھوٹے اور بڑے ہر انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آزمائشیں بعض دفعہ انسان کو اپنے نفس کی طرف سے بھی آتی ہیں، ان کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی بندہ بہت بڑی کسی ملحق بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اور عرصہ دراز علاج کروانے کے باوجود جب صحت یاب نہیں ہوتا تو پھر وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ یار میں اپنے آپ کو ختم ہی کر لوں اور میری جان کو سکون مل جائے گا۔ یا اس طرح ہوتا ہے، بعض آزمائشیں بندے کے اوپر اولاد کی طرف سے ہوتی ہیں، اولاد نافرمان ہو، بیوی نافرمان ہو، بد کردار ہو، اس طرح بھی بندے کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ ان نافرمانیوں پر اور غلط باتوں پر بھی بندہ پریشان ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں پر پریشانیاں جو آتی ہیں وہ اپنے مسائل اور وسائل کی وجہ سے پریشانیاں، جس طرح کہ آج کل کے دور میں، خاص کر اس دور میں مہنگائی نے اہل اسلام کی، اہل پاکستان کی مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور ہر بندہ پریشان ہے۔ جتنے مسائل ہیں اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، اتنے زیادہ بل آ جاتے ہیں کہ بل لوگ پورے کرتے کرتے اتنے تنگ ہو جاتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ خودکشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے
یہ ساری آزمائشیں انسان پر آتی ہیں، ساری پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، بعض لوگوں پر دین کی وجہ سے بھی آزمائشیں آتی ہیں، دین کا پیغام دیتے ہوئے بھی ان پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن یہ ساری پریشانیاں آزمائشیں جب بندے کے اوپر آئیں تو جو بندہ ہندہ پیشانی کے ساتھ اللہ کی تقدیر پہ ایمان رکھتے ہوئے اس بات کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس میں صبر و استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں قرآن مجید سورہ البقرہ میں، مالک کائنات نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، کسی طرح بھی مال کے اندر نقصان دے کے، جانی نقصان دے کے، بھوکا پیاسا رکھ کے، ہر لحاظ سے تمہیں آزمائیں گے۔ یہ ساری آزمائشیں آنے کے باوجود جو بندہ صبر کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب جو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں قالوا، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، مالک کائنات کی طرف۔ جب ان کا یہ اقرار ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں پر میں ایک جملہ وہ بھی اضافے کے طور پر کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس وقت یہ انا للہ پڑھتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے، حالانکہ قرآن میں یہ ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی مر جائے تو پھر انا للہ پڑھنا ہے۔ انا للہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جب بھی کوئی مصیبت آئے اہل ایمان پر تو غم کی خبر سنے، نقصان کی خبر سنے، پریشانی کی خبر سنے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اہل ایمان کو کوئی مصیبت، پریشانی، آزمائش آتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون وہ کہتے ہیں۔ اور موت بھی ایک پریشانی ہے، ایک آزمائش ہے، ایک غم ہے، ایک دکھ ہے، تو اس پر بھی انا للہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں کہ کوئی مرے تو تھا بھی۔ ایک آدمی کا نقصان ہوا، جب اس نے مجھ سے اپنے نقصان کا تذکرہ کیا تو میں نے کہا انا للہ، تو کہنے لگا جی کوئی مر تو نہیں گیا؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جملہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی مر جائے، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں، کوئی بھی مصیبت آئے تو انا للہ پڑھنا چاہیے، یہ ایک عام بات ہے۔ اصل بات ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہیں اور اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اصل بات یہ ہے یہ سارا کچھ برداشت کرنے کے باوجود صبر و استقامت جب اس نے اختیار کی تو اللہ کے انعامات کا بندہ مستحق بن جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ بس میں خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر کے بس آرام و سکون ہو جائے مجھے، جان کو ختم کر کے، یہ بات یاد رکھیں صبر و استقامت اختیار کریں گے تو رب ذوالجلال کی طرف سے بڑے انعامات ہیں۔ اور اگر آپ خودکشی کرتے ہیں تو اس کے بارے میں مالک کائنات نے اپنے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید سورہ نساء کے اندر، اللہ مالک الملک نے فرمایا، اور کائنات کے باسیوں بات کو توجہ سے سن لو، مالک ارض و سما فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو،
रब ज़ुल जलाल तुम पर बड़ा मेहरबान है, अपने आप को कत्ल ना करो, मालिक कायनात तुम्हारे साथ बड़ा मेहरबान है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इसके बावजूद भी मैं यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मा फसौफा नुस्लीहि नारा। अल्लाह फरमाते इसके बावजूद भी जुल्म ज़्यादती के साथ फिर भी कोई अपने आप को कत्ल कर देता है, खुदकुशी का इर्तिकाब कर लेता है, तो अल्लाह फरमाते फसौफा नुस्लीहि नारा, अल्लाह फरमाते फिर अनकरीब हम उसे आग के अंदर झोंक देंगे, आग के अंदर दाखिल करेंगे। और फिर फरमाया कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, मालिक अर्ज़ समा फरमाते ये काम अल्लाह पर बड़ा आसान है कि खुदकुशी करने वाले को मालिक कायनात फरमाते मैं तो जहन्नम की आग के अंदर दाखिल करूंगा। ये न समझ के दुनिया से मैं खुदकुशी करके चला जाऊंगा और आगे जाकर मुझे सुकून मिल जाएगा, आगे भी जाकर तुझे सुकून नहीं मिलेगा, ये बात याद रख। फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद के दूसरे मुकाम पर भी ये बात इरशाद फरमाई, क्योंकि जब बंदा खुदकुशी करता है सारी तरफ से मायूस हो जाता है, होपलेस हो जाता है, तो फिर इस चीज़ का इर्तिकाब कर लेता है। हालांकि रब्बे ज़ुल जलाल ने खुदकुशी करने वालों को ये भी कहा, जो मायूस होते हैं उनके बारे में कुरान मजीद के अंदर रब्बे कायनात ने सूरह यूसुफ के अंदर ये बात इरशाद फरमाई। अल्लाह मालिकुल मुल्क फरमाते हैं इन्नहु ला याइसु इल्लल कौमुल काफिरून। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं कि वो नहीं मायूस कौन होते हैं। कायनात के रब ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन अल्लाह की रहमत से मायूस तो काफिर ही होते हैं। ला याइसु इल्लल कौमुल काफिरून, मालिक कायनात फरमाते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत से जो मायूस होते हैं वो तो काफिर ही मायूस होते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर तीसरे मुकाम पर अल्लाह मालिकुल मुल्क फरमाते हैं, कुरान मजीद सूरह हिजर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैं यक़नुतु मिन रहमत रब्बिही इल्ला ज़ालून। मालिक कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से जो नाउमीद होते हैं वो गुमराह लोग ही होते हैं। अल्लाह की रहमत से नाउमीद वही लोग होते हैं, अपने रब की रहमत से गुमराह लोग ही मायूस होते हैं। ऊपर कहा ये काफिर लोग मायूस होते हैं। इस आयत मुबारका के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया गुमराह लोग जो होते हैं वही अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। और इसलिए हमें ना तो काफिर बनना चाहिए ना गुमराह होना चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का हर वक्त अहले ईमान और मुसलमान को उम्मीदवार रहना चाहिए और अल्लाह से हमेशा बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए। अल्लाह की तकदीर पर कामिल ईमान रखना चाहिए कि मेरा अल्लाह मेरे लिए ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा। अल्लाह पे तवक्कुल करे, फिर अल्लाह रास्ते भी निकाल देता है। जब हर तरफ अंधियारे होते हैं, मालिक कायनात उस वक़्त भी रोशनी कर देता है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद और अंधेरी रात, तवील रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आखिर तो सहर ने आना ही होता है, आखिर तो सुबह ने होना ही होता है। और जुल्म के बाद, और ज़्यादती के बाद इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए कि जुल्मात के बाद अंधेरों की रोशनी, इंशाल्लाह अंधेरों के बाद रोशनी तो होगी। कभी भी बंदे को मायूस नहीं होना चाहिए कि बस अब तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अब तो मैं ख़त्म हो गया, अब तो मुझे कोई, अल्लाह से हमेशा बंदे को उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंदे को नाउमीद नहीं होना चाहिए। फिर हदीस मुबारका के अंदर सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस मुबारका है कि कौनैन के ताजदार अब्दुल्ला के दुर्र यतीम रहबर अजीम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, नबी पाक फरमाते, बड़ी मारूफ हदीस है सुनन इब्न माजा की, कि कौनैन के ताजदार ने फरमाया ला ज़ररा वला ज़िररा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला ज़ररा वला ज़िररा, फरमाया कि ना तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ, ना कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए, ना तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ, ना अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, ना किसी और को नुकसान पहुंचाओ।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اہل ایمان اور مسلمان کو ہمیشہ کے لیے رب ذوالجلال کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو نہ نقصان اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نہ نقصان پہنچائے، نہ کسی دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھوں سے، کسی انسان کو بھی اپنے ہاتھوں سے ناجائز کسی کا نقصان نہ کرے، نہ اپنا نقصان کرے نہ کسی کا کرے، نہ اپنے آپ کو تکلیف دے، تکلیف پہنچائے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان یا کسی انسان کو بھی تکلیف ناجائز پہنچائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب اللہ اکبر، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ماریں یا اپنے آپ کو قتل کریں، یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کے منافی ہے۔ اس کے اندر دوسری حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے کہ کونین کے تاجدار رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے ایک واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ پہلی امت کا ایک شخص اس نے خودکشی کر لی اپنے آپ کو، اس کے ہاتھ پر اس کو تھوڑا سا زخم لگا، اور زخم لگنے کے نتیجے میں جب وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اس سے وہ تنگ آ گیا، اور تنگ آ کر غصہ کرنے لگا، اور اس نتیجے میں اس نے اپنے بازو کو کاٹ دیا، اور بازو کو جب کاٹ دیا خون اتنا زیادہ بہہ گیا جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی صحیح البخاری کے اندر ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہو اور اس بات کے راوی محمد رسول اللہ ہوں اور وہ بات قرآن میں نہ ہو۔ نبی پاک فرمائیں کہ رب ذوالجلال نے یہ فرمایا قرآن کے علاوہ، اور اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ اس بندے نے خودکشی کا ارتکاب کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس موقع پر مالک کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا بادرانی عبدی بنفسہ، بادرانی عبدی بنفسہ، فرمایا کہ اس میرے بندے نے اپنی جان اور اپنے آپ کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں عجلت برتی ہے، تو اللہ فرماتے حرمت علیہ الجنت، اللہ فرماتے کہ میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس کے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص خودکشی کا ارتکاب کرتا ہے اس کے بارے میں تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عرش والے رب نے کہا ہے اس کے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے، خودکشی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس برے اور سنگین جرم کا ارتکاب زندگی کے کسی موڑ پر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی مشیت سے کسی کو موت آ جائے تو کوئی بات نہیں، رب ذوالجلال کے ہاں راحتیں بھی ہیں، لیکن اگر اس طرح سمجھے گا کہ دنیا سے جا کے تو مجھے رام و راحت مل جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو، اس کا ارتکاب کرنے سے پہلے، اپنی جان لینے سے پہلے، کسی اور انسان کی جان لینے سے پہلے 70,000 بار سوچنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کا نتیجہ 0 ہے، اس سے کچھ نہیں ملے گا، پھر دنیا میں بھی ناکام ہو جائے گا، آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ پھر اللہ اکبر، دوسری حدیث مبارکہ میں بعض دفعہ بندہ بڑا اچھا عمل کرتا ہے، جنتیوں والا عمل کرتا ہے، بڑا عالی شان عمل کرتا ہے، لیکن کرتے کرتے کوئی ایسا غلط قدم اٹھا لیتا ہے جس کے نتیجے میں انسان جہنم کی پستیوں میں گر جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی
سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں کفار و مشرکین کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ علیہ السلام جب اپنی قیام گاہ کے اندر چلے گئے، آرام کرنے کے لیے اندر داخل ہو گئے، بعد میں کچھ لوگ آئے اور کچھ اپنے مورچوں پہ چلے گئے، تو کائنات کے امام علیہ السلام کے صحابہ کرام نے ایک بندے کی بڑی تعریف بیان کی، اللہ کے نبی فلاں آدمی اتنا زیادہ جواں مردی سے کفار و مشرکین کا مقابلہ کر رہا تھا، فلاں بندہ اتنی بے جگری سے بڑی جرت کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کو تحقیق کر رہا تھا، کیا بات ہے اس کے حملے اور اس کا سارا کام۔ تو تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی، صحابہ کرام کے منہ سے اس کی تعریف سنی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اہل جہنم میں سے ہے یہ بندہ۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے اپنے دل میں بڑا سوچا کہ کیسی بات آپ نے کہہ دی، اتنا بڑا مجاہد اللہ کے راستے میں اتنی دلیری کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ، اتنی جرت کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو جہنم میں سے جہنمی بندہ ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کا تعاقب کروں گا، اس کے تعاقب میں رہوں گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جیسے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پہ بھی نظر رکھی، جب وہ بہت زیادہ ایک وقت میں بہت زیادہ زخمی ہو گئے، اتنی زخمی ہونے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب میری نا جان بہت تکلیف میں ہے، برداشت نہ کر سکا، اور اس نے تلوار کی نوک کو اپنے سینے پہ رکھ کے پورے زور سے زور لگایا، تو اس کی روح پرواز کر گئی اور اس نے ارتکاب خودکشی کر لی۔ اتنا بڑا عالیشان چوٹی کا عمل کرتے کرتے جب اس نے یہ ارتکاب کیا تو دیکھا، صحابی نے جب دیکھا کہ اس نے یہ ارتکاب کر لیا، اور پھر تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ نبوت میں آ کے عرض کیا اشہد انک رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا وجہ ہے آپ میں یہ کیا بات تھی؟ تو اس نے جب اس کا انجام بیان کیا کہ یہ ہوا کہ اس بندے نے ارتکاب خودکشی کر لی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ خبر اپنی وجہ سے نہیں دی تھی، یہ بات اللہ کے نبی نے رب العالمین کی وجہ سے یہ بات کہی تھی، کیونکہ مالک ارض و سما نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی اپنی مرضی سے بات کرتا ہی نہیں ہے جب تک اس کی طرف وحی نہ آئے، وہی بولتا ہے جو عرش والے کا آرڈر ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک نے یہ خبر دی، کہا کہ یہ تو جہنمیوں میں سے ہے، کیونکہ اس کا انجام جو ہے وہ جہنم کے کام پر ہونا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اچھا کام کرتے ہوئے، نیکی کے کام کرتے ہوئے نبی پاک نے فرمایا بعض دفعہ بندہ جنتیوں والے کام کرتے کرتے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور بعض فرمایا کہ وہ بظاہر کام جہنمیوں والے کرتا ہے اور اس کا اختتام جنت کے کام پہ ہو جاتا ہے، جس طرح اس آدمی کا کام جنت والا کام تھا اور ارتکاب میں غلطی کر کے جہنم کے اندر چلا گیا۔ یہی وہ بات ہے، بندے کو ہمیشہ اپنی ہوش و حواس کو قائم رکھنا چاہیے، بے جا غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ غصے میں آ کر ارتکاب خودکشی کر لے۔ جس طرح کہ ایک دانشور سے کسی نے پوچھا کہ غصہ کیا ہے، انہوں نے 2 حرف میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ دوسرے کے قصور کی خود کو سزا دینا۔ ہم سب برداشت نہیں کر سکتے، غصہ ہماری تو نسلوں میں پایا جاتا ہے، غصہ تو ہم بات بات پہ غصہ کرتے ہیں، برداشت تو ہمارے اندر نہیں، جس کے نتیجے میں انسان زندگی کے ہر موڑ پر بڑا نقصان اٹھاتا ہے برداشت نہ کر کے، اور جو برداشت کرتا ہے اور وہ زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سمجھنی چاہیے بات اور اس کے انجام سے واقف ہونا چاہیے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ جس طرح خودکشی کرے گا، جس طرح خودکشی کرے گا، اسی طرح قیامت کے دن اسی طرح اسے عذاب دیا جائے گا، ایسے ہی عذاب ہوگا، اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ اور بخاری و مسلم کی یہ حدیث بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی، فرمایا وہ وہاں بھی وہ اس طرح کا ارتکاب لگاتار وہ کرتا رہے گا۔ جس بندے نے زہر پی کر خودکشی کی، فرمایا جہنم کے اندر بھی جب اسے عذاب دیا جائے گا، اس عذاب کے اندر معلق رہے گا، اسی طرح بار بار وہ کرتا رہے گا، پر موت نہیں آئے گی، موت اسے گھیر لے گی لیکن موت اسے نہیں آئے گی، موت اس کو دوبارہ نہیں آئے گی، اور موت تو مانگے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ اور پھر کہا، جس بندے نے کوئی خنجر وغیرہ لوہے کی کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا، فرمایا وہ جہنم کے اندر بھی اسی طرح بار بار وہ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا اور تکلیف سے دوچار رہے گا، ایک بار نہیں کہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اتنے برے کام سے، اتنے بڑے سنگین جرم سے، خودکشی جیسے ہلاکت خیز عمل سے ہمیشہ باز رہنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانا چاہیے۔ اور پھر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بات ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خودکشی کرنے والے کا جنازہ لایا گیا، تو کونین کے تاجدار علیہ السلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اور جنازہ پڑھنے سے آپ نے انکار کر دیا، کہا نہیں، لیکن صحابہ کرام کو نہیں روکا، کچھ نہیں کہا، لیکن خود نہیں پڑھا۔ اس سے ائمہ محدثین کہتے ہیں کہ جو صاحب علم و فضل لوگ ہوں، جو معروف صاحب تقوی یا اہل علم لوگ ہیں، معتبر شخصیات معاشرے کے اندر دینی لوگ ہیں، جن کا معاشرے میں ایک دینی سٹیٹس ہے، ایسے لوگوں کو ایسے جنازے سے دور رہنا چاہیے تاکہ اس برے فعل کی حوصلہ شکنی کی جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو کہ اگر میں نے بھی ایسا ارتکاب کیا تو کل یہ نیکوکار لوگ اور معتبر اہل علم، علماء، فضلاء، حفاظ، یہ لوگ میرے جنازے کے اندر بھی شریک نہیں ہوں گے، تو کم از کم یہ حوصلہ شکنی ہوگی ایسے لوگوں کے جذبات اور ایسے فعل کی۔ اس لیے اہل ایمان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، جب بڑے سے بڑی پریشانی آ جائے، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، تو اس کے نتیجے میں بندے کو مایوس ہونے کی بجائے اپنے مالک کائنات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ مالک کائنات ہی تو ہے، کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ رب العالمین سے جو کچھ مانگنا ہے وہ اللہ تجھے عطا کرنے پہ، ہر چیز تجھے دینے پہ، تیری ہر مشکل و مصیبت کو دور کرنے پہ قادر ہے۔ وہ کون ہے اس کے علاوہ؟ قرآن کہتا ہے نا، من یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو وہ دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ یجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ اما اللہ الہ، کیا رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے جو ایسا کام کر سکے؟ ایسا نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ایسی امید کسی سے رکھنی چاہیے۔ ایک خالق و مالک سے اور سچی امید رکھیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ، اور جب توکل ہوگا رب ذوالجلال تمہیں وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوگا۔
اللہ تمہارے لیے وہاں سے راستہ نکالے گا جس کا تیرا تصور بھی نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال ہمیں خودکشی جیسے سنگین اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا